اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد وضاحت آیت نمبر 149 149 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے اور ان کفار مکہ کو، مشرکین کو، سب کو یہ جواب دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں قبول حق کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ دلیل و حجت سے تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم حق اور صداقت کو قبول کرو، یعنی کہ دلیل اور حجت کے ساتھ دعوت دیتا ہے، اور تاکہ تم حق اور صداقت کو قبول کرو، اور اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہے تو حق کو قبول کرو اور چاہے باطل کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو اور کفر کو، شرک کو اپنا لو۔ یعنی اس کی قدرت سے کیا بعید تھا، وہ چاہتا تو سب کو تم میں برائی اور گمراہی کی سداد ہی نہ رکھتا، سب کو نیکوکار بنا دیتا اور سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس نے تم کو حق اور سچ بتا دیا، پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ الٹا رستہ ہے، اس کی منزل جنت ہے، اس میں انعامات ہے، اور یہ دوزخ ہے، اگر اس پہ جاؤ گے تو یہ انعامات ملیں گے، اس رستے پہ جاؤ گے تو آپ کو جہنم عطا ہوگی۔ تو اب وہ تمہاری مرضی ہے کہ تم برائی یا گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو۔ تم اپنی سرشت کے لحاظ سے فرشتوں کی طرح عبادت اور اطاعت ہی کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایسا ہی بنا دیتا کہ تم سارے ہی فرشتوں کی طرح عبادت کرتے، اللہ کی اطاعت کرتے، یا تم ارادہ اور شعور، یعنی اپنے ارادہ اور شعور سے محروم پیدا کی جاتے، اور بلا ارادہ، بغیر کسی ارادہ کے اور غیر شعوری طور پر تم سے نیکیاں سرزد ہوتی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو نیکوکار بنا دیتا، اور تم سب لوگ اچھے کام کرتے، اللہ کو مانتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، لیکن کیونکہ یہ حکمت الہی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان شجر و حجر یا حجر کی طرح مجبور محض بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ پتھر اور پودوں کی طرح، درختوں کی طرح مجبور محض نہ ہو کہ وہ مجبور ہے، اور فرشتوں کی طرح فطری اعتبار سے فقط نیک اور پاک باز ہی نہ ہو، بلکہ تمام سابقہ تحلیقات سے ایک انوکھی چیز ہو۔ استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے نیکی اور برائی دونوں اس سے سرزد ہو سکتی ہیں، اور عقل و ارادہ کے اعتبار سے اسے مکمل آزادی ہے ایک وقت معین تک، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پہ جو اس نے کرنا ہے اسی امتحان میں اسی کا اس کو رزلٹ ملے گا، اس طرح کی اس کو کامیابی ملے گی۔ اس دنیا میں وہ جو بوئے گا، دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔
اگر اچھے کام کرے گا، اللہ کو مان کر اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر دے گا، لیکن اگر وہ برے کام کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ سارا اس کے اپنے فطرت کے مطابق ہے، اعتبار کے مطابق ہے کہ اسے مکمل آزادی ہے کہ جو چاہے وہ راستہ اسے منتخب کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ فطرت کے مطابق وہ جو چاہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر، لیکن اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا اور چاہا کہ یہ لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی عقل، فہم و فراست کے مطابق یہ اس پر عمل کریں، کیونکہ اس نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، اب تم کس راستے کو پسند کرتے ہو۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے کیا انعامات ہیں اور اس کے کیا برے مفاد ہیں اور کیا اس میں تمہیں ملے گا۔